शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं आपका तवज्जो एक हसास मसले की तरफ देना चाहता हूँ, और वो ये है कि जंगलना बादशाह ऐलान करेने कि हर जानवर ना खफ्ते बरावी में उर्दू बोल न्यामान थड़बो। आपकी बात नहीं, या उसकी बिजनेस की बात है। जुमले बताऊं आपको, लैंग्वेज यहाँ चल सकते हैं। हर जंगलना बादशाह ऐलान करेने कि हर जानवर ना खफ्ते न्यामान थड़बो। नना मुहाफिजाक अव्वल कत्ल केर और ओ का पद केरे तफ्तीश केर। तो जनाबे वाला ऐन अगर नहीं करे इजाजत देतिस ब्रावी में ना करें जी। तो मैं बिरावी इजहार नहीं, आप उर्दू में करें प्लीज। वो ना वजह दा दे। नहीं, आप उसमें इजाजत नहीं। आप खुद डिप्टी चेयरमैन रहे, रूल समझते हैं। इंग्लिश या उर्दू में बात करें जी। 20 साल नन केरे अंदा हैवान अठी दादरो दीवार अठी इजाजत नहीं है हैदरी साहब। अंदा बंदा आती तूलों का बिन हैदरी साहब, आपने पूरे पाकिस्तान को बताना, इजाजत नहीं है। खफ्तिया हिचो असरस उफ्ता से हैदरी साहब, फिर मैं किसी और को अगर खाने उर्दू बफ उड़ाइए मैं क्यों? तो फिर आप उस वक्त उर्दू सीख के आया उसमें जी। मुझे बड़ी मेहरबानी, आप मुझे सिखाएं तो मैं सीख लूंगा। बड़ी मेहरबानी जी। जी उर्दू में बात करें जी। कहते हैं कि शेर ने ऐलान किया कि जंगल में जितने भी जानवर हैं उनके कान अगर एक बालिश्त के बराबर न हो तो उन्हें काट दिया जाए। तो गीदड़ को किसी ने देखा कि वो भागे जा रहा है, तो उससे पूछा गया कि भाई खैर है? उसने कहा कि हमारे बादशाह ने ऐलान किया है कि जिसके कान एक बालिश से ज्यादा हो तो उन्हें काट दिया जाए। तो सवाल करने वाले ने कहा कि जनाब आपके कान तो छोटे हैं, एक बालिश के बराबर नहीं है। तो उसने जवाब में कहा कि जनाबे वाला, हमारा बादशाह, उसका हुक्म बड़ा अटल और सख्त है। वो पहले कान कटवा देता है, उसके बाद नापता है। मुशाहिद अल्लाह खान, पहले कान कटवा देता है, उसके बाद फिर नापता है कि ये बराबर है या नहीं है। तो हमारे मुल्क के मुहाफिज पहले हयात बलोच को शहीद करते हैं, बेदर्दी से कत्ल करते हैं, उनके वालिदैन की मौजूदगी में कत्ल करते हैं, न उस बरामद होता है, न कोई चाकू छुरी बरामद होता है। अब कहते हैं कि जी गलतफहमी हुई। उसके बाद फिर IGFC भी उसके घर जाता है। तो जनाबे वाला, ये वही जंगल का कानून, जंगल का बादशाह, जिसका फरमान बिल्कुल सेम इसी तरह हमारे जो मुहाफिज हैं उनके फरामीन इसी तरह ही है कि पहले वो कत्ल कर देते हैं, उसके बाद तफ्तीश शुरू कर देते हैं। फिर तफ्तीश से जब बात सामने आती है कि ये बेगुनाह था, अब क्या होगा? उस गरीब देहाती का तो घर उजड़ गया, उसके आंखों के सामने जो एक रोशनी थी वो बुझ गई। वो बेचारा एक देहात से अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कराची भेजा, और वो पढ़ रहा था। कोरोना की वजह से वापस आया तो यहां भी बाग में मेहनत मजदूरी कर रहा था। अगर उसके हाथ में न कलाशनकोफ है, न चाकू है, न छुरी है, तो गिरफ्तार करने में क्या हर्ज थी? उसको गिरफ्तार कर लेते, उसकी तफ्तीश कर लेते, और अगर खुदा ना खास्ता वो उस धमाके में मुलव्वस था, सरेआम उसको लटकाते। क्या हमने पहले कौन सा कोई इन लोगों के लिए तीर मारा है जो अब शायद
پتہ نہیں پاکستان کے نظام کو ہم درہم برہم کرتے ہیں. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بلوچستان میں، بلوچ، پشتون، خیبر پختونخوا میں آج تک غائب ہے. ہم نے کون سا ملک کے نظام کو درہم برہم کیا؟ تو جناب والا یہ یہاں جو ایف سی کا راج ہے بلوچستان میں، بلکہ بلوچستان کی جو تمام انتظامات جو ہے وہ ایف سی اور ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو صوبائی حکومت ہے ان کے اختیارات بھی سلب ہے. اسکیمات تک بھی وہاں سے جب تک منظوری نہیں ہوتی تو یہ سارا کچھ. تو جناب والا بلوچستان، مجھے اگر آپ 2-4 منٹ بولنے دیں، میں تھوڑی سی آپ کے سامنے تاریخ رکھنا چاہتا ہوں. پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پہ شارٹ بات کیا کریں، باقیوں کو بھی بولنے کا موقع دیں. میرے بھائی بولیں گے، روز بولیں گے، لیکن یہ بڑا حساس روز ان کو بولنے کا موقع ہی آپ نہیں دیتے. حیات بلوچ کی شہادت پر پورے ملک میں، لاہور میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں بھی اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ نکلے ہیں، کراچی میں، خیبر پختونخوا میں، یہاں ہر جگہ. تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور یہ اگر اس کا تدارک نہیں ہوا تو یہ ایک سنگین مسئلہ بھی اختیار کر سکتا ہے. میں مولوی ہوں، جمعیت علماء اسلام کا سیکرٹری جنرل ہوں. میں ان چیزوں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ان پہ میں یقین نہیں رکھتا، لیکن جو حقائق ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ہمیشہ اس الزام کے زد میں کبھی فوجکشی ہوئی ہے، کبھی نوجوانوں کو گرفتار کر کے غائب کیا گیا ہے. جناب والا جب وہ پاکستان کا حصہ بنا بلوچستان، اس وقت خانف قلات نے یا جو سرداران قوم تھے انہوں نے ڈیمانڈ کیا حکومت پاکستان سے کہ جی ہمارے ساتھ جو معاہدات ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عمل درآمد کے بجائے انہوں نے خانہ قلات اور اس محل پہ حملہ کیا. آج بھی توپ کے گولوں کے نشان وہاں موجود ہیں. پھر سرداروں کو گرفتار کر کے پھانسی دی گئی، آپ کو پتا ہے. لیکن اس کے بعد جب انتخابات کا مرحلہ آیا 1970 میں، تو یہ تمام سردار سب الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، چاہے وہ سردار عطا اللہ بینگل ہو، اوس بخش بیزنجو ہو، خان عبدالولی خان، یہ اپنا سمد خان چودھری، یہ سب بڑوں نے آئین کو مان کے، الیکشن کو مان کے اس میں حصہ لیا. میں 2 منٹ اور لوں گا آپ کو. اس کے بعد جناب والا کیا ہوا وہ ساری تاریخ آپ سب کے سامنے ہے. منتخب حکومتوں کو ہٹایا گیا اور قائدین کو پابند سلاسل کیا گیا. جب ضیاء الحق کا دور آیا تو اس نے عام معافی کا اعلان کیا، اور آپ نے دیکھا کہ 88 میں پھر ان سب سرداروں نے، سیاسی جماعتوں نے، جمعیت علماء اسلام سمیت سب نے الیکشن میں حصہ لیا. 85 میں نہیں لیا اس لیے کہ غیر اصولی، غیر آئینی الیکشن تھا، غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو رہا تھا. تو اگر یہ لوگ ملک دشمن ہوتے تو پاکستان کے الیکشن کو کیوں قبول کرتے؟ پاکستان کے آئین کو کیوں قبول کرتے؟ الیکشن میں حصہ کیوں لیتے؟ یہ ان سب نے حصہ لیا. نواب اکبر بگٹی تک حصہ لیا. حکومت سازی ہوئی، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا 1990 سے 2000 تک. 2000 کے بعد جب انتخابات 2002 میں ہوئے، صاحب آپ کو ٹول لائیں اس میں اس پہ ڈسکس کریں. 2002 میں جب انتخابات ہوئے تو جناب والا پھر ان تمام جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا. 2006 میں نواب اکبر خان بگٹی کا قتل. میں کہتا ہوں کہ آخر یہ الزام کب تک بلوچستان پر، بلوچستان کے عوام پر لگتا رہے گا اور اس زمین میں نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں خدارا اس خول سے باہر نکلے. آج بھی جو ہمارے بچے اور بچیاں جو مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ریاستی ادارے کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں.
تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا آج اس فلور پر کہنا چاہوں گا کہ خدارا اس خول سے باہر نکلو. اتنا پنجاب کے لوگ محب وطن ہیں, بلوچستان کے لوگ بھی اتنے محب وطن ہیں, لیکن اگر ان کے نوجوانوں کو ماں باپ کے سامنے آپ قتل کریں گے تو کیا آپ کو گلدستے پیش کریں گے؟ آپ سے نفرت نہیں کریں گے؟ تو اس طرح کی نفرت کی بیج ان کے دلوں میں نہ بویا کریں, ان پر دست شفقت ہو. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی پہ الزام بھی ہے تو آپ کے قید خانے ہیں, جیل خانے ہیں, عقوبت خانے ہیں, اور جناب والا اس میں آپ کو اس قسم کے اقدامات کر سکتے ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر یہی کہوں گا, ریاستی اداروں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے, جس سے قومیتوں میں نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو لہذا اس کا تدارک ہونا چاہیے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب.